السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے جی، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اچھا جی، تو آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ میں آپ کو ہر چیز سے آگاہ کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میرا اتنا تجربہ ہو چکا ہے یہ ان 3 مہینوں میں کہ ہاں جی، تو میں بات کر رہی تھی ان 3 مہینوں میں ہمیں اتنا تجربہ ہو رہا ہے کہ گھر بناتے وقت آپ کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی ضلالت جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں اور رہنا۔ بے شک ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں، لیکن اب ہمیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف مسئلہ یہ کہ ہمارے کپڑے، ہماری چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں کدھر رکھی ہوئی کدھر نہیں۔ تو اسی طرح اب گرمی تھی جب ہم گئے تھے، فل گرمی تھی، اے سی کے دن تھے جب ہم گئے ہیں گھر سے، تو خیر سے سردی شروع ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پنکھے کے بغیر بھی انسان بیٹھ سکتا ہے، اور جب مکان نیا بن جاتا ہے تب تو پورا سال ہی سمجھو ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جی ہمارے مستری کے کام تھے کہ انہوں نے یہ ساری وائرنگ جو تھی، ہر چیز ہم نے ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی، مطلب وائرنگ بھی اور یہ پانی کی وائرنگ بھی، بجلی کی بھی۔ یہ دیکھیں، یہ موٹر کا کام انہوں نے اتنا خراب کر دیا کہ ہر چیز اب اس کی ایک ایک چیز چینج ہو کے، کل ہم نے بلایا ٹینکی والا، صحیح کر کے گیا ٹینکی کو، اس نے 7,000 روپے ایک اس نے لیا، اس پہ ساری وائرنگ اس کی یہ جو خراب کی ہوئی تھی۔ آج ہمیں بھی اسی بندے کو دوبارہ سے بلایا، کیونکہ یہ جو پانی تھا نا یہ اوپر تو چڑھ جاتا تھا ٹینکی، رات کو ہم بھر کے گئے ہیں اور جب صبح آ کے دیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا، کیونکہ جو چیزیں تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں، کوئی 1,000-1,200 کی، وہ مستری نے اس کام میں نہیں ڈالی، ٹھیک ہے، وہ ٹھیکے میں اس نے صرف پائپ سیدھے سیدھے کیے ہیں۔ تو یہ جی سارے فٹنگ اب 4-5 ہزار روپیہ ابھی صبح سے لگ چکا ہے، تو جو اس کی ویسے محنت ہونی ہے وہ اس کی علیحدہ، تو یہ ہمیں 11-12 ہزار میں یہ موٹر پڑ گئی ہے، اور اس کے پیسے ہم پہلے سے اس کو دے چکے تھے۔ اور ہماری جو وائرنگ کا کام ہے وہ اوپر والے حصے کی وائرنگ ویسے ہی چھوڑ گیا، تو مستری جو ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ اب ہم اپنا کام مکمل جو کروا رہے ہیں وہ دہاڑی پہ کروا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، سب سے خاص بات آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ اپنا کام دیں، ایک تو سر پہ بیٹھے، اور دوسری بات سارے پیسے نہ دیں۔ وہ بڑا روتے ہیں، بڑا بلکتے ہیں کہ نہیں آپ دیں گے تو ہم لائیں گے سامان، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اس سے انے ہو گئے، اس سے ویلے ہو گئے، مر گئے تھا تھے۔ تو ان کو آپ یہی کہیں کہ آپ کسی بھی دکان سے سامان ادھار اٹھائیں، گھر پہ ہمارے استعمال کریں، جب پیسے ہم نے دینے ہم نے تبھی دینے، اگر بارے میں ہو تو کام کریں، ورنہ آپ بندہ چینج کر لیں۔ تو وہ آپ کو بارے میں پیچھے سے آپ کا 7-8 لاکھ روپے جو آپ کی ان کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہوتی ہے وہ ساری آپ اس کو پے کر دیتے، اس کے بعد آپ کا لاکھ روپے ایکسٹرا جو کام چھوڑ کے بھاگنے کے بعد لگتا ہے، اس کو دکھتے رہنے کا جو درد ہے وہ میں جانتی ہوں۔ اور یہ پیسے اس طرح ہماری ضلالت یہ ہو رہی ہے کہ جو ہماری تنخواہ تھی یا ادھر ادھر سے میں نے پکڑے، وہ سارے مجھے اور اس میں ڈالنے پڑے کہ اب ہمارے پاس، اگر ہم فرض کریں کل گھر آتے ہیں تو ہمارے پاس کھانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم چیزیں کہاں سے خرید کے استعمال کریں گے گھر کی، کیونکہ وہ سارے پیسے جو ہوتے ہیں وہ پے کے وہ ادھر لگ چکے ہیں، اور یہ ایسے کام مکمل کروانا ہے۔ تو صرف لالچ یہ ہو گئی کہ جیسے تیسے بھی، اب وہ تو چھوڑ گیا، اس کو تو رب نے اس پکڑنا ہے، اس کا جواب اس نے رب کو دینا ہے، کیونکہ میں نے اس کو پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ میں یہاں پہ رک نہیں سکتی، آپ بندے ہو، مجھے منہ میں تو نہیں ڈال لو گے، لیکن یہ کہ پھر بھی میں شروع کے دنوں میں رکتی رہی ہوں، لیکن پھر جب زیادہ مزدور مستری ہو گئے تو پھر میں یہاں پہ نہیں رکتی تھی۔ میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ آپ پہ اور اللہ کے حوالے ہمارا گھر ہے، آپ نے جو کام کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے، اور وہ جواب مجھے دینی ہوگا، وہ رب کو جواب دے ہوگا کہ تم نے پیسے جب اگر وہ کہتا نا نہیں میں نے اتنے پیسے کہے آپ کو، آپ نے مجھے اتنے دیے تو میں نے کام خراب کر دیا، تو پھر تو ہم گنہگار ہیں۔ جب اس کی ایک ڈیل ہو گئی، سائن ہو گئے، انگوٹھے لگ گئے، تو پھر اس نے خراب کیا، تو وہ اس کو رب نے پکڑنا ہے، ہم نے تو ابھی بھی اس کے ساتھ گواہی نہیں ہے، واش روم کا دروازہ تک اس نے ابھی ہمیں لا کے دینا ہے۔ تو جی یہ سارے مسئلے جو بن رہے ہیں وہ اللہ، بس رب یہ کہ رب جب ساتھ دے اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ چلو ہمارے ساتھ بے ایمانی کر کے بننا تو اس کا کچھ نہیں، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مستریوں کو دعا ہوتی ہے کہ انہاں دی پوری نہیں پہنی، یہ سارا جگ بھی لٹا دے تو انہاں دی پوری نہیں پہنی، اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، بس اپنے ارد گرد دیکھا کریں، کوئی کام ہو رہا ہے تو اس پہ دھیان دیں، تو بعد میں پچھتانے سے پہلے ہم پچھتا رہے ہیں اب،
تو جی حفیظ کام سے چھٹی نہیں کر سکتے تھے، یا وہ کام گھر کا کرواتے یا فیکٹری کا کرتے، تو پھر ایک ہی کام ہونا تھا، یا انہوں نے انہوں اتوں کٹ دینا سی تے اتنے لگ جانا سی، اتوں کٹ لگتا تو اتوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بس اب آپ سب سے یہی میری ڈیلی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ہمیں یہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رہنا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ میرے سمر رجب کے گھر کو آباد رکھے یوں ہی، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔